ہمارا مطالبہ الیکشن ملتوی کروانا نہیں ہے، الیکشن کو آئین کے مطابق کروانا ہے، الیکشن کو غنڈہ گردی سے پاک کروانا ہے، الیکشن کو دھاندلی سے پاک کروانا ہے، الیکشن سے لٹیروں کو نکلوانا اور نیک سیرت آئین کی شرائط کے مطابق اہل لوگوں کو لانا ہے۔ اور اگر یہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر الیکشن ہوئے تو ان سیاسی جماعتوں نے پھر انہی گھوڑوں کو الیکشن کی سیٹیں دینی ہیں، وہ ونیبل وہی الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور اس طرح 18 کروڑ عوام کی تبدیل کے ساتھ قیامت تک ایک مذاق چلتا رہے گا۔ آج فیصلہ کرو، کیا خائن بددیانت لوگوں اور کرپٹ لٹیروں سے اس ملک کی جان چھڑانی ہے یا انہی کے ہاتھ میں گروی رکھنا ہے؟ یہ انقلاب کیا ہے، ایک امن کا پیام ہے، خوشی کا ایک جہان ہے، یہ غمزدوں کے نام ہے۔ جو واقعی چینج چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام آج کی پریس آپ کی بریفنگ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ جو شکایت انہوں نے الیکشن ہو جانے کے بعد اگلے دن کرنی ہے نا میڈیا کے سامنے، میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو الیکشنز ہو جانے کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے دھاندلی کے واقعات سنانے ہیں نا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، جو شور بعد میں مچنا ہے انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جو بات انہوں نے بعد میں کہنی ہے میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنے جا رہا ہوں۔ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے درو دیوار ہلا دو۔ اگر یہ تم نہ اٹھے اور انتخابات پھر اسی ڈھب پر ہو گئے اور ان ڈاکوؤں سے قوم کی عزت کو حفاظت نہ کی، رب ذوالجلال کی عزت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہی لٹیرے پلٹ کر پہلے کی طرح دوبارہ براجمان ہو جائیں گے، رتی برابر فرق نہیں ہو آئے گا۔ This is anti-corruption march. This is restoration of rule of law march. We want democracy through guaranteed protections of human rights. We want democracy based on the principles of stability of institutions. We want democracy through empowerment of the people. اور جو لوگ اس ملک میں مخلص لوگ بھی ہیں، جو صحیح طور پر تبدیلی کے خواہاں ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ واللہ اگر الیکشن پرانے سامراجی استحصالی بدعنوانی کے نظام کے تحت ہو گئے، الیکشن سے پہلے یہ تبدیلی نہ آئی اور الیکشن اسی ڈھب پر ہو گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان بدمست ہاتھیوں کو پلٹ کر ایوانوں میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جو بات میں آج کہہ رہا ہوں
کچھ لوگ جو اس میں شریک نہیں وہ الیکشن کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہی رونا روئیں گے. وہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی الیکشن بغیر دھاندلی کے نہیں ہوا. لہذا تبدیلی کا, انقلاب کا, اصلاحات کا, دھاندلی کو روکنے کا, شفافیت لانے کا, ٹرانسپیرنسی کا, اکاؤنٹیبلٹی کا اور امیدواروں کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا وقت الیکشن سے پہلے آج ہے, کل نہیں رہے گا. اس لیے تبدیلی چاہنے والوں کا فریضہ ہے وہ غفلت کا مرتکب نہ ہو. میری دعوت ہے کہ وہ اسی وقت آئیں, جوائن کریں اور باقی بھی تبدیلی کے خواہش مند لوگ جوائن کریں. اس مارچ کو اور قوت دیں اس وقت تک جب تک بدعنوان, بدمست, کرپٹ ہاتھی ان کی گردنیں ٹوٹ نہیں جاتی جمہوریت کی قوت اور آئین کی قوت کے ساتھ. ہمارے غلط فیصلوں نے ہمارے مقدر کو ویران کر دیا ہے. ہم ہی ووٹ دے کر غلط لوگوں کو چنتے رہے, پیسے پہ ووٹ دیتے رہے, برادری پہ ووٹ دیتے رہے, تھانے کچہری کے ڈر سے ووٹ دیتے رہے. اور ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ ووٹ ایک پرچی کا نام نہیں بلکہ پورے ملک کے مستقبل کی تقدیر کا نام ہے ووٹ. آپ کے ووٹ سے تقدیر سنور بھی سکتی ہے, بگڑ بھی سکتی ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ مستقبل کیسا چاہتے ہیں, اپنا مقدر کیسا چاہتے ہیں, ملک پاکستان کیسا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ پھر کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کی تقدیر اور پوری قوم کی تقدیر پیسی جاتی رہے, یا چاہتے ہیں کہ آپ عزت کی زندگی بسر کریں. ہم جنگ لڑیں گے پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے. انشاءاللہ ہم جنگ لڑیں گے اس ملک کے نوجوانوں کے حقوق کے لیے. میری دھرتی کے جوانوں کو بے روزگار چھوڑ دیا گیا ہے, میرے دھرتی کے جوانوں کو, طلباء کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. یہ پڑھ لکھ جائیں, انہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. کیا یہ ملک جاگیرداروں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک سرمایہ داروں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے بنا تھا, صرف ایلیٹ اشرافیہ کے لیے بنا تھا؟ نہیں, یہ ملک اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی رحمت کے تصدق سے 18 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا. ہم یہ ملک اشرافیہ سے چھین کر دم لیں گے اور لوٹا ہوا ملک غریبوں کو لوٹا کے دم لیں گے. اس ظلم اور جبر کے نظام کے کئی چہرے ہیں. کیا ایک ایک کر کے اللہ کی مدد سے میں نے ہر ایک چہرے کو ننگا نہیں کر دیا؟ ایک ایک چہرے کو ننگا کر دیا ہے. ہاں, اس نے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا, کسی نے اپنے چہرے پر قیادت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا, کسی نے چہرے پر سیاست کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. میں نے سارے چہرے ننگے کر دیے, ننگے کر دیے, ننگے کر دیے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ غریب کدھر ہے, حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے. تم نرمی گفتار سے, اخلاق سے, کردار سے, تم نرمی گفتار سے, اخلاق سے, کردار سے, دل دشمنوں کے جیت لو, دل دشمنوں کے جیت لو. بڑھتے چلو, بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو, بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو, بڑھتے چلو. میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات پبلکلی کی ہے. الیکشن کمیشن
آئین کے آرٹیکل 213 کی شرائط کے مطابق نہیں بنا. آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ سے پوچھیں, انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر 10 گواہوں کے سامنے حلفاً کہا تھا ہم سے غلطی ہوئی, ہم آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق نہیں بنایا. میں الیکشن کمیشن کے 5 اراکین کو کہتا ہوں کہ ٹی وی کے سامنے آ کر ٹیبل پہ قرآن مجید رکھ لیں اور وہ 5 قرآن مجید اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ ہماری سماعت ہوئی تھی اور آئین کے آرٹیکل 213 کے مطابق منتخب ہوئے تھے, تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا. مگر وہ یہ بات کبھی نہ انہوں نے کہی ہے نہ کہہ سکیں گے. جس ادارے کی الیکشن کمیشن کی اپنی تشکیل, کمپوزیشن, اپنا وجود شفاف طریقے سے نہیں بنا, وہ پاکستانی قوم کو الیکشن شفاف کیسے دے سکتا ہے؟ بڑھتے چلو بڑھتے چلو اے انقلاب ساتھیوں, بڑھتے چلو بڑھتے چلو اے انقلاب ساتھیوں, بڑھتے چلو بڑھتے. 5 ممبرز پہ مشتمل الیکشن کمیشن ہے. ایک چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز. چیف الیکشن کمشنر کی ذاتی طور پر ان کے دیانتدار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں. اب ان کے ساتھ 4 ممبرز ہیں, وہ پولیٹیکل ہیں. یہ وہ مکمکا ہے جو قوم کو غالباً 99% علم میں بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا. ایک ممبر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کرایا, کیا وہ غیر جانبدار ہوگا؟ دوسرا ممبر سندھ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کرایا. تیسرا ممبر خیبر پختونخوا میں جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا ممبر اپنا دیا. تو بلوچستان والا ممبر بلوچستان کی سیاسی پارٹی جو رولنگ پارٹی اس نے کرایا. 4 ممبر سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. لوگ باتیں کرتے ہیں آزاد الیکشن کمیشن بنا دیا گیا, اتنا دیانتدار چیف الیکشن کمیشن. اب بھی آپ کو اعتراض ہے؟ الیکشن کمیشن عملاً کوئی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلہ کرنے کا نہ مجاز ہے نہ اس کا مزاج ہے. سو یہ الیکٹرل سسٹم دشمن ہے پاکستان کا. یہ الیکٹرل سسٹم میری ساری کئی باتوں کی روشنی میں دشمن ہے پاکستان کی آزادی خود مختاری کا. اس الیکٹرل سسٹم سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کے لیے نظام کو مسترد کرنا ہوگا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انتخابات سے قبل یہ اصلاحات نہ ہو سکی تو جرلو انتخابات کے بعد تبدیلی کا ہر خواہش مند خون کے آنسو روئے گا. جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں, لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں, میرے دستخط کر کے دے آئیں. وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں, میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی. یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا. آج کا دن جو وہ اپنے ذہنوں میں لوگ امید کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہے ہیں, وہ کل کو دیکھیں گے کہ یہ نا امیدی کی تاریک رات ہے, مایوسیوں کے اندھیرے دیکھیں گے. انہیں دوبارہ بھیانک بدعنوانی کے مناظر نظر آئیں گے, انہیں دوبارہ لوٹ مار یاد نظر آئے گی. اور میری 23 دسمبر 2012 مینار پاکستان کے جلسے کی ایک ایک بات یاد نظر آئے گی. انہیں اسلام آباد لانگ مارچ میں 3 دن میرے خطابات کا ایک ایک لفظ یاد آئے گا, اور پوری قوم کا ایک ایک فرد اس بات کی تائید کرے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا, جس حقیقت کو ہم نے بے نقاب کیا تھا, اس نظام کی جن خرابیوں کو ہم نے آشکار کیا تھا, اور پوری قوم کو جھنجھوڑ کر
جو بات انہیں سنائی اور سمجھائی تھی، قوم اس نتیجے پر پہنچے گی کہ وہ ایک ایک لفظ سچ تھا، ایک ایک حرف سچ تھا، ایک ایک بات سچ تھی۔ یہ آج کا الیکشن اور اس کے نتائج آپ کے دھرنوں کا حق ہونا، سچ ہونا ثابت کر دیں گے۔ دنیا آپ کو مبارک دے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ لوگ پولنگ ڈے اس انتخابی نظام کو، سیاسی نظام کو، فرسودہ نظام کو، استحصالی نظام کو، ظلم، جبر، بربریت اور بدعنوانی کے نظام کو مسترد کرنے کے لیے ملک گیر دھرنوں کی شکل میں ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ نے آواز بلند کی ہے کہ ہم جمہوریت کو، سیاست کو، اقتدار کو اشرافیہ، بدعنوان اشرافیہ کے ہاتھوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے غریب متوسط طبقات کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج 11 مئی کی شام کو لوگ، اور ابھی تو کچھ بائیکاٹ ہوئے ہیں، لوگ روئیں گے، شام تک کئی چیخیں گے، کل تک چیخیں اور بڑھیں گی، اور 1 مہینے مئی کے اینڈ تک ساری قوم چیخے گی، تبدیلی کا نعرہ بلند کر کے لوگوں سے ووٹ لینے والے انہی بدعنوانوں کے ساتھ ملیں گے جن کے اوپر رات دن کیچڑ اچھالتے اور گالیاں دیتے تھے، اور ٹی وی چینل بولیں گے کہ جو میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، وہی سچ ہے۔